Ji, Bismillahirrahmanirrahim. We have my very, very special friend and sister with me, Sana Dosal. ثنا زکریا بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اور الحمدللہ ان سے میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے. ڈیفیکلٹ ترین دین کے کویسچنز میں بات کرتے ہوئے مسکرانا سیکھا ہے، بہت انٹیلیجنٹ سوال کرنا سیکھا ہے، always willing to learn. That is ثنا. اور الحمدللہ ان کا علم کا اللہ کا بہت احسان ہے، ڈفرینٹ پاتھس یہ لیتی رہی ہیں، اور وہ انشاءاللہ یہ خود بتائیں گی. سو الحمدللہ وی آر ویری بلیسڈ. اور بہت بہت شکریہ ثنا کہ آپ نے اگری کیا ہمارے چھوٹا سا جو کلاس کا گروپ ہے اس سے بات کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ثنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاکم اللہ خیر to all of you to give me such a lot of importance کہ میں آپ کے سامنے میں بات کروں. میں اپنے آپ کو بالکل یہ لائق نہیں سمجھتی جو آپ مجھے کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ مجھے وہ make me that what you think of me. آمین. مگر یہ میں کہوں گی کہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کے اندر ایک خلوص نیت جذبہ ہونا چاہیے دین کو سمجھنے کا اور دین کو لینے کا. مطلب انسان کو بالکل تیار ہونا چاہیے کہ وہ بس جہاں سے بھی لے. اٹس لائک آئی تھنک آف مائی سیلف اور وی شوڈ تھنک آف آور سیلفز لائک بیز کہ جہاں پہ بھی کہیں بھی نیکٹر پھول میں ملے وہ ہم لے لیں. اور ابھی اتنی خوبصورت بات ڈاکٹر حائفہ یونس نے ہمیں بتایا کہ ہم آپ کو ہر استاد سے آپ کو مزہ چکھائیں گے, میننگ دیٹ you will taste the flavors of different ustad. So alhamdulillah that is something that was so beautiful because really اگر آپ اس کارواں پہ چلتے ہیں دین کے کارواں پہ تو آپ کو ایسے الگ الگ قسم کے اسکالرز ملیں گے جو آپ کو الگ الگ نقطۂ نظر دکھائیں گے کہ آپ کی پرسپیکٹو جو ہے وہ براڈن ہوتی جائے گی. لیکن سب سے خوبصورت بات مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں سب سے پہلے تو کہ میں جو ہوں I was a very free spirit, such a free spirit that my parents were always worried about me. My father just half the time he would wonder what was going to happen to me because میں بہت ہی زیادہ I was just known as the oot patang person in my family. I still am. Allah ka shukr hai because your spirit should not be crushed. You should be the same as you are. But alhamdulillah the thing is کہ میری زندگی میں میری بہن سب سے بہت ہی زیادہ میری جو ہے نا خیر خواہ رہی ہیں. جب میں کینیڈا موو ہوئی تھی 1996 تو اس وقت وہ مجھے بہت کہتی تھی کہ ثنا you follow everything but you don't follow one important thing that Allah has said and that is you don't do hijab. تم نماز پڑھتی ہو, رمضان کے روزے رکھتی ہو and all of this. الحمدللہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے اتنے مرحلے مطلب I was able to sort of conquer, just go over, hop, skip and jump to the fact that my mother used to send suitcases with my husband and those suitcases میں ڈاکٹر فرد ہاشمی کے cassettes ہوتے تھے and he never knew what he was bringing to me. اور وہ cassettes میں اپنے walks پہ سنتی تھی. اور one of the walks I remember I was walking and اس میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی مسلمان تھے. And میں تو دنگ رہ گئی because there was a church in front of me and I'm looking at the church and I'm seeing myself and I'm thinking wow عیسیٰ علیہ السلام مسلم. مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ سب نے ایک ہی میسج, اللہ تعالیٰ نے وہی میسج مسلسل پیغمبروں کے ذریعے بھیجا. That was the beginning of this journey and Allah Ta'ala opened it for me that I changed again countries and I was brought back to Pakistan where I studied under Dr. Farhad Hashmi. Alhamdulillah, I remember آپ بھی اس مجلس میں تھیں. وہ ہم لوگ جب بیٹھے ہوتے تھے تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ آج ہم کیا سیکھیں گے. میرا ہر دن اتنا مطلب بیوٹیفل تھا کہ I would say what am I going to learn today. میں ان کی اتنی مطلب شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا کچھ دیا. میں کبھی ان کا احسان نہیں چکا سکتی بیکاز یہ جو قدم جو ہم نے رکھے وہ I would always think am I right, do I understand. تو انہوں نے مجھے ہمیں ایک قسم کا فرقان دے دیا. تو it was opened from this فرقان, from this opening I was able to progress into so many different things because the minute it's amazing جب میں نے قرآن ان کے ساتھ کمپلیٹ کیا, تفسیر القرآن, تعلیم القرآن جو ہم نے کیا, اس کے فوراً بعد میری بہن آئی ہوئی تھی and she said Sana just remember one thing, what you have learned is one avenue, one angle,
there are lots of different angles and avenues to our deen. And I said, wait a minute, because I was so like, okay, Al-Huda, and that's it. And I was amazed because Allah ne kyun usse us waqt wo bulwaya, because I think it helped me to be very open-minded and broad-minded to another, to different viewpoints. So Alhamdulillah, uske baad Sheikh Mukhtar Maghrawi, unki mummy jaya karti thi to all these ISNA groups and all of these, and she would get like she was like getting CDs upon CDs, and I'm tech savvy. तो मैं उस वक्त iPod होता था छोटा सा, उसमें मेरे पास इतने वो gigabytes होते थे, तो I would be just stuffing it with all kinds of ye scholar, wo scholar, and mummy would get this whole lot, and I would just be downloading and listening, and mummy would make me make those bookmarks that she's so famous for. और मैं बोलती थी मैं painting कर रही हूँ, and she always said don't sit idle. तो वो पेंटिंग कर रही हूँ और वो सुन रही हूँ और साथ साथ लगा हुआ है, तो I was managed to hear such beautiful scholars. उसमें Sheikh Yasir Qadi was young, I think, at that time. There was Imam Sohib Webb, there was Mukhtar Maghrawi, a scholar that not many people talk about, and I'll mention him here, Anwar al-Awlaki. So there were lots of scholars that were amazing, Sheikh Hamza Yusuf, and so many different scholars that I was able to sort of see different perspectives. फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद डॉक्टर फरहद हाशमी ने हर वक्त कहा था, हमारी उस्तादा, कि आप कुछ काम करें, दीन के साथ कुछ काम करें, और ये जो है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें अपने दीन में पुख्ता कर देती है. अगर हम सीखें और सिर्फ सीखें, मुझे लगता है it is incomplete, because we have to give of ourselves as well in order to make our deen strong, because khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Because all of us were told कि आप जिस चीज में आप अच्छे हो, जिस चीज में आप already हो, वो आप करें. और alhamdulillah, my mother has always pushed me into things. So when I was getting married, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, तो अम्मी ने कहा कुछ हुनर सीख के जाओ, कुछ हुनर सीख के शादी होनी चाहिए. अब क्या, A levels के बाद अम्मी ने मुझे कहा Montessori course करो. Montessori course किया. Montessori course में मैंने कहा मैं बच्चों को पढ़ाऊं, useless, absolutely, I'm so useless. But alhamdulillah, it turned out to be so wonderful that I still keep in touch with my teacher, Mrs. Zora Gaya, जो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया. मैं उनकी student भी थी और मैं उनकी एक employee भी बनी. I became one of her teachers, and I learned a lot. So alhamdulillah, because of that direction and that I was in, I took on to teaching children. So children को सिखाते सिखाते मैंने तजवीद पे मतलब I became focused on tajweed. I learned a lot about tajweed through various teachers. Maryam Sultana, who's known as Maryam Appa, was a very important part in my life and guidance to my tajweed knowledge. And then alhamdulillah, I decided to open, I started to teach with my friend Samira Dadaboy. उनके साथ मैंने उनके घर पे मैंने सिखाना शुरू किया. And then I thought, हम कायदे से पढ़ाते हैं, क्यों नहीं, why not make this a little interesting for the children? तो मैंने उनके लिए flashcards बनवाए, a whole different way of teaching, stories के जरिए सिखाया. और उसके अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो एक बात चल गया. And then अल्लाह ने इतनी राहें खोली मेरे लिए, क्योंकि not only did I teach, I learned. I realized that as a teacher, as a student, I had become okay, but as a teacher, I became better in my understanding and in my knowledge. So this is something that we have to understand कि साथ साथ हमें ये दोनों चीजें जब तक नहीं लेंगे, we cannot be the perfect being we can be. So alhamdulillah, this was very important. And then fast forward to 2019-18, I was pushed back into Canada for some reason. ये सारी चीजें जो मैं यहाँ कर रही थी, मैं छोड़ के वापस मैं कनाडा गई, और उस वक्त डर के कि मैं क्या करूंगी. मेरी पूरी जिंदगी यहाँ थी, मेरे फ्रेंड्स, मेरी नॉलेज का वो जो पूरा अहाता था, वो सब पाकिस्तान में था. Online learning was not even considered as something. We only had CDs and YouTube videos and all of that. जब COVID शुरू हुआ, तो suddenly Zoom became very prominent, and people started calling me from different places and asking me to teach them. And I had my aunts on like one after another. Literally, मैं कुर्सी पे बैठी होती थी और मैं सिखा रही होती थी. और alhamdulillah, one of the teachers, through that I stumbled on an Arabic group जिसमें there were Quran teachers who were they had ijazas from Jordan and different parts of the world. And मैं तो बस
they took me on as a teacher and a student, and I learned from them in an Itqan group, and I was able to complete my Quran with an amazing teacher. She heard my recitation from the beginning right till the end of the Quran. She corrected each and every letter and word of mine. And alhamdulillah, now I'm doing a Tamhidiya course, which is hopefully going to help me get an ijaza in my learning. I managed to get into a HIFS program. Just jaise meri beti joined into her own career path, I felt like now I was free in Canada. Meri responsibilities thodi si kam hui, to I joined the first thing I could. Koi do auratein baat kar rahi thi masjid mein, to maine unka overhear kiya ki they were talking about tajweed. I said, where do you go? Are you here in this tajweed program here at this masjid? They said, yes, we are. So I said, tell me about it. But they said, we do hifz, but you have to do the hifz of the 30th juz. I said, I'll do it. I'll just do it. I'll just do anything. Because, you know, I was so desperate कि Allah मुझे जोड़ के रखे. I didn't want to be left alone without my deen, because I felt that anchored me. Without that anchor, I felt I was going to be lost. And alhamdulillah, I got hold of that. And the teachers were so amazing. They were just so, just so encouraging that not very long later, they made me a teacher of some of the students. And saath saath main hifz bhi kar rahi thi aur unka bhi sun rahi thi. And alhamdulillah, through Allah's grace and mercy, I was able to memorize Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran, and I'm nearly finishing Surah Al-Nisa right now. And then, alhamdulillah, last year, Dr. Haifa Yunus always has these retreats. I was exposed to 2 retreats in Pakistan, unke hue the, and that was so inspiring that she spoke just one talk on a khatira she had done on Jummah and the importance of Jummah, and in that she had said how the Prophet sallallahu alaihi wasallam would say the Surah Al-Sajda in the first rakat and Surah Al-Dahr in the second rakat. And I said, okay, Surah Al-Insan. I said, I need to memorize this. Alhamdulillah, I memorized them, those surahs. अपना मैंने शेख मुख्तार मागरवी का पूरा मैंने उनके diseases of the heart मैं सुनी. वो इतना जबरदस्त, जहाँ पे भी जैसे मैं नोट्स लेती थी, मैं लिखती थी. ये एक बहुत मैं आपको कहूंगी कि आप जब लिखेंगे ना, तो वो हालांकि शायद आप वो नोट्स कभी दोबारा पढ़े ना, लेकिन वो लिखने से ये है कि आपने जो लिखा वो और ज्यादा जल्दी, एटलीस्ट मेरे दिमाग में वो बहुत जल्दी बैठते थे. आई वुड अंडरलाइन, मैं इसको देखती थी, वो लफ्जों को डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल करती थी कि वो मेरे दिमाग में वो पुख्ता हो जाए. वो कहते थे, वो उस्ताद जो मैं उनको सुनती थी, वो कहते थे जिस तरीके से आपको ग़िज़ा की जरूरत है, आपके जिस्म को ग़िज़ा की जरूरत है, वैसे ही आपके दिल को ग़िज़ा की जरूरत है. उसके बगैर आप जी नहीं सकते. रोजाना यू हैव टू हैव, इंग्लिश में कहूंगी, डेली डाइट ऑफ इल्म. ये आपको रोजाना आपको एक किस्म की, एक जैसे आप खाने की जरूरत होती है, जैसे आपको खाने की तलब होती है, जैसे आपको खाने की भूख होती है, वैसे आपको आपके दिल के लिए, आपको दिल को स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी रूह के लिए आपको ग़िज़ा की जरूरत है. और वो इल्म से बहुत ज्यादा आपको एक मुतमइन्ना, एक पीसफुल, आपको एक पाथ, आपको एक फीलिंग होगी जो किसी चीज में आपको नहीं मिल सकती. और हिफ्ज में मैंने देखा है कि ये मुझे मिली. लेकिन मैंने जैसे कहा कि मैं रिट्रीट पे गई. रिट्रीट में ये होता है कि आप 2-3 दिन एक जगह पे बिल्कुल ही उस नियत से जाते हैं जहां आप और कुछ नहीं करते. आपका सिर्फ काम वहां है कि आप अल्लाह की इबादत, और जो वो आपकी जो लीडर हैं, जो डॉक्टर हाइफा यूनुस थी, शी वुड गाइड अस के अभी आपको तहज्जुद के लिए हम उठेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, हम बाजमात हम अपनी सारी नमाजें पढ़ते थे बिल्कुल ही लेक के सामने. इट वाज अ ब्यूटीफुल लेक, और बिल्कुल सीनरी में और ठंडी ठंडी हवाओं में हम अल्लाह को याद करते थे. फिर जब हमारे सेशंस होते थे तो वो कहती थी, अच्छा तो आपने इल्म सीखा, लेकिन आप रुक क्यों गई? आप क्यों रुक गई? मैंने कहा नहीं, मैं तो बहुत चीजें करती हूँ, मैं अभी भी सुनती हूँ. मैं शेख नासिर जानता के वो जो सीरा के जो पूरे लेक्चर्स थे, I literally heard वो सारे lectures, most of them मैं अपने exercise bike पे सीखी सुनी. I was literally, मैं साइकिल करती रहती थी क्योंकि कोविड था, we couldn't go out, walks पे जाते थे और साइकिल करते थे. मेरी स्विमिंग बंद हो गई थी, तो I was like, तो उसमें ये था कि उसमें मैं बहुत कुछ जो है ऑब्जॉर्व भी करी थी. लेकिन क्योंकि मुझे
یہ چلڈرن کے لیے مجھے عربک ٹیچرز نے کہا تھا کہ پلیز آپ جو امریکہ میں رہنے والے بچے ہیں ان کو آپ سیرہ کے بارے میں سکھائیں. تو مجھے تو سیرہ کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں پتا تھا, تو میں شیخ ناصر جانگدہ کے لیکچرز کو سن کے ان کے بارے میں غور و فکر کر کے ان کے بارے میں نوٹس لکھ کے پھر سمجھ کے پھر میں ان کو دیتی تھی. یہ میرے لرننگ کے لیے بہت اچھا تھا. تو خیر کمنگ بیک ٹو دیٹ, تو ڈاکٹر حائفہ نے کہا یو مسٹ لرن مور, آج کل اتنا کچھ ہے آپ کو سیکھنا چاہیے. تو میں نے دیکھا, میں اور میری فرینڈ سمیرہ, میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے جو الہدا سے ہمارے جو فرینڈس بنے, ہمارا جو دینی جو بہنیں بنی نا, وہ ایک دوسروں کو جیسے ایک سپورٹ, اٹس لائک اے پلر آف اسٹرینتھ ہمارے لیے. اس کے بغیر لگتا ہے کہ ہم بالکل ہی جیسے یو کی ناٹ بی alone now. جب آپ کا ایک بنے گا, I wish کہ آپ لوگ کو آن لائن has become wonderful, but جب آپ کے جو ساتھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کو ایک اسٹرینتھ دیتے ہیں جو آپ کو you cannot imagine how beautiful that strength is. تو الحمدللہ وہ ہم لوگ نے جب بیٹھ کے ہم نے سوچا تو ہم نے دیکھا کہ there was صحبہ, this is شیخ مختار مغربی کا. then we saw کہ المغرب پہ کوئی programs ہو رہے تھے that we could join. We saw that there was some programs جو الہدا بھی ہو رہی تھیں, جو فقہ القلوب بھی ہو رہا تھا, بخاری شریف کا پورا وہ کر رہی ہیں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایئر آف نالج بھی ہو رہا تھا. تو we thought چلو لیٹس جوائن ایئر آف نالج, اور ہم نے پھر ایئر آف نالج جوائن کیا. یہ ڈاکٹر حائفہ یونس کے جنہ انسٹیٹیوٹ کے تھرو ہم نے یہ کیا. تو اس میں I'm so grateful کہ میں نے جوائن کیا, کیونکہ ان کا اسٹائل جیسے میں نے کہا نا, the different flavors you get. So it was such a totally different flavor because we got to learn from Dr. Haifa Yunus. We got to learn from this beautiful fiqh کی teacher ہے. میں نے کبھی fiqh ایسے نہیں پڑھا. ان کا نام ہے شیخہ عائشہ وزوز. وہ ہمیں فقہ پڑھا رہی ہیں. It's become one of my favorite subjects. حالانکہ اتنی مجھے مشکل لگتی تھی جب ہم الہدا میں سیکھتے تھے. مجھے تو ایسا لگتا تھا ایک کان میں جا رہا ہے اور دوسرے کان سے باہر نکل رہا ہے, مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ جب تفسیر پڑھاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب ہم تفسیر پڑھتے تھے ہمیں پہلے سے سیلف اسٹڈی کر کے آنا پڑتا تھا, وہ پریپیئر کر کے آنا پڑتا تھا, اور پھر میں ایک لسٹ آف سوال کرتی تھی اپنے استاد سے. وہ استاد پھر ہمیں کچھ کے جواب دیتے تھے اور کچھ کے جواب کہتے تھے آپ کو یہ خود کو ملیں گے, آپ گو اینڈ چیک اگین, آپ کو یہ جواب خود ملیں گے. تو سیلف اسٹڈی میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے یہ بہت ایک اللہ has directed me now to self study, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اب کیسے آگے تفسیر میں بڑھوں. انہوں نے الزلیل کر کے under the shade of the Quran by Ibn Qutb, that is one of she recommended, and most scholars وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اس سے نہ گزرے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں. حالانکہ وہ اسکالر نہیں تھے, لیکن جس طریقے سے انہوں نے تفسیر لکھی, کیونکہ ہم نے سورۃ النساء ان کے ساتھ ابھی ہم نے پڑھا ہے. اگر آپ شیخ قطب کا مطلب سید قطب کا اگر آپ صرف سورۃ النساء کی 34 نمبر کی آیت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے اٹس امیزنگ کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ ریلیشن شپ جو ہے نا, بہت جو زیادہ ایک فتنہ بن چکا ہے کہ واٹ از قوام کا, کہ ایک آدمی جو ہے, ایک مرد جو ہے وہ قوام ہے عورت کے اوپر. تو یہ بڑا سا ڈسکشن چلتا ہے, اگر آپ وہ پڑھتے ہیں تو کافی چیزیں اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہیں. تو ابن کثیر کو کس طریقے سے پڑھنا, انہوں نے یہ بھی ہمیں سکھایا کہ دیکھیں اگر آپ آیت دیکھتے ہیں ابن کثیر میں 3 آیت ایک ساتھ آ رہے ہیں, یہ کیوں انہوں نے اکٹھا کیا, اس کے پہلے آیتوں سے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ لیسن ہم نے اپنے لیے کیا لیا, ادھر کیا میسج ہمیں مل رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں سے الحمدللہ بہت کچھ مجھے سیکھنے کو مل رہا ہے. اینڈ along with that we are still learning about so many different, I'm learning from so many different ustad who are now online. I just discovered and stumbled upon this his name is I must share this name with you. In fact, I will share this. His name is Sheikh Suleiman Ban El, and he's teaching Ihya Ulum ad-Din by Imam Ghazali, and he's got these YouTube videos. لیکن ان کا اتنا اچھا ایک چیز انہوں نے بتایا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سمجھتے ہیں علم اتنا آسان ہے, ہم ٹک ٹاک ویڈیوز اور چھوٹی چھوٹی 5 منٹ ویڈیوز پہ ہم خوش ہو جاتے ہیں, لیکن آپ سمجھیں کہ علم جو ہے آپ کے لیے, آپ کو اس میں محنت کرنی ہے, آپ کو اس میں ٹائم لگانا ہے, آپ کو اس میں جد و جہد کرنی ہے. جلد از جلد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو مل جائے گا, اٹس ناٹ لائک دیٹ. یو ہیو ٹو گیو اٹ اٹس ٹائم اینڈ ڈونٹ وری اباؤٹ دا ٹائم, بیکاز ہر چیز ایک عبادت بن جاتی ہے.
I think now I should stop. اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھیں. ماشاءاللہ ثنا، اتنی خوبصورتی، جو ایک دو آپ نے جو باتیں بولی اتنی اسٹرائکنگ. ایک تو کہ فقہ اتنا مشکل سبجیکٹ بٹ یو بگین ٹو انجوائے. دوسرا یہ کہ آپ ڈفرینٹ فلیورز لیتی رہی ہیں. سبحان اللہ، اللہ نے مواقع دیے. بس سب سے امپورٹنٹ جو آپ کو ایک خواہش اور تڑپ ہے کہ یہ سیکھوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی صورت اس نماز میں وہ پڑھا کرتے تھے، بس مجھے حفظ کرنی ہے. جو ایک چیز لگتی ہے، آپ کو بھی لگتا ہوگا، ہم لوگ ایک قدم اٹھانے سے پہلے دین میں اتنا سوچتے ہیں، پتہ نہیں ہم کر سکیں گے یا نہیں، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں. بٹ اب یہی اس کا علاج ہے کہ بس انسان ڈائیو کرے اور بسم اللہ کرے، اور پھر انشاءاللہ وہ ساری چیز ہو جاتی ہے. تو اگر جی ثنا سے کوئی کویسچنز ہیں پلیز بتائیے، اپنے ہاتھ اٹھائیے اینڈ ویل ٹیک اٹ ان آرڈر آف دا ہینڈس. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. میں تو آپ کا حفظ کا سن کے بس اتنا امپریس ہوئی. آپ مجھے کچھ بتائیے، سورہ البقرہ میں آپ کو کتنا عرصہ لگا اس کو حفظ کرنے میں، 2.5 سپارے کو؟ وہ اصل میں یہ تھا کہ میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ بچوں کو میں قرآن پڑھاتی تھی، تو اس میں یہ میں کانسٹنٹلی بچوں کا قرآن سننا وہ بھی بہت ہیلپ فل رہا. تو میں کہوں گی کہ کتنا دیر لگا. I think it took me a year and a half, I think, because I remember کہ I began in January of 2019 and I remember کہ ابو کو میں وزٹ کرنے آئی تھی، اس وقت میرا ایک جز ہو گیا تھا. I was on سیقول. So I think it must, and then I remember till the next Ramadan when it was 2020, I had memorized Al-Baqarah. I think 1.5 years یا ایسا کچھ لگا. لیکن ایک کتنا چیز ٹائم روزانہ لگاتی تھیں؟ صبح کے وقت میں از دا بیسٹ ٹائم. جب اب نیا، اور میں نے سنا ہے کہ دیٹ از ایکچولی دا بیسٹ ٹائم ٹو میمورائز دا نیو آیات. تو لائک 1.5 hours آئی وڈ بی بس لگی بھی ہوتی تھی. اور ابھی بھی جیسے آئی کی ناٹ لیو اٹ بیکاز یہ اونٹ کی طرح جو ہے نا مجھ سے بھاگ جائے گا اگر میں اس کے اوپر محنت نہ کروں. تو یہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو مجھے روزانہ ایک اعادہ کرنا ہے، اور جو تثبیت ہے آئی ڈونٹ ایون نو کہ اس طریقے سے ڈویژن ہے. تو میں بہت خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ ایک قسم کا ایک سسٹم مجھے اللہ نے دیا، بخشا تھرو ٹیچرز ہو ور ایبل ٹو ہیلپ می اینڈ گائیڈ می کہ دیکھو اس طریقے سے تمہیں پڑھنا ہے. میری گوگل شیٹ ہوتی ہے جس میں باقاعدہ مجھے ٹک کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کیا اپنا ہوم ورک یا نہیں، اور میرا سنا جاتا ہے، میں ریکارڈ کرتی ہوں اور میرے ٹیچر کو بھیجتی ہوں، وہ میری تجوید چیک کرتی ہیں اور پھر مجھے بتاتی ہیں کہ یہ آپ کی غلطیاں ہیں اور یہ آپ اپنے آپ کو امپروو کریں. اور پھر ہمارے ساتھ ایک بڈی سسٹم بھی ہے جہاں ایک انسان آپ کو سنتا ہے اور آپ ان کا سنتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یو آر ایبل ٹو رن اٹ بائی دیٹ پرسن. تو الحمدللہ دیٹ واز آل ویری ویری ہیلپ فل. بیکاز جب میں شروع کرنے والی تھی یقیناً آپ جو کہہ رہے ہیں نا، میری بیٹی نے کہا ماں I don't know how you're going to do it. Are you sure? I said, look, I have to jump into something. مجھے کچھ کرنا ہے. اگر میں یہ نہیں کروں گی مجھے اور کچھ سمجھ میں آ ہی نہیں رہا تھا، کچھ میرے سامنے تھا ہی نہیں. بس جو I just said کہ بس پکڑنا ہے. I have to do something. تو اللہ کا شکر ہے بس. اور میں سمجھتی ہوں کہ that has been my best gift. کیونکہ جب میں قرآن پڑھتی ہوں جس حفظ میں، تو جب آپ حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا دور ہو جاتی ہے اور آپ صرف اپنے قرآن پہ فوکس کر رہے ہوتے ہو. And then it made me understand کہ when Allah says Allah بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ, right? That ayat, beautiful ayat, کہ indeed by the recitation there is that an itminan in your dil. That itminan is something that I cannot tell you how precious it is. That کوئی بھی چیز اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی. جو آپ بس اس میں لگے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں اور بس وہ اسی کے دھن میں. while you're in that you don't even realize کہ آپ کا ٹائم کہاں جا رہا ہے، آپ کا کیا. you come out feeling so good, just you've had the best treatment, heart treatment that you can imagine. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کبھی وہ مجھ سے نہ لے. آمین. اور آپ لوگ سب کو یہ تحفہ دے، بیکاز ایک قدم اٹھانے کی بات ہے سچی میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جما دے. اور جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک اور چیز ہے، جتنے بھی آپ گوتے لگائیں گے، جتنے بھی آپ جائیں گے دین کی طرف، آپ کو لگے گا کہ آپ کو کچھ نہیں آتا.
اور ریئلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی آئی ایم 57 ایئرز اولڈ اور مجھے لگتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا. میں نے بہت کچھ سیکھنا ہے اور وقت ہی نہیں ہے, اور زندگی بس آخر موڑ پہ ہے, اور بس اللہ تعالیٰ جو بھی ہے بس پڑھاتے رہے, سکھاتے رہے, اسی میں لگاتے رہے. آمین آمین. الحمدللہ. جی ارم آپ کا سوال تھا. جی میں جی بس کہیے. یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, اس کا کسی حد تک جواب انہوں نے دے دیا ثنا نے, کہ ایک تو وہ انسپریشن میں پوچھنا چاہ رہی تھی ان کی کیا ہے, اور دوسرا ایک اسی حوالے سے کہ ایمان کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی ہے, تو جب ڈائیورٹ ہوں یا آپ کسی چیز کی طرف ڈسٹریکٹ ہوں, چاہے وہ آپ کی دنیاوی مصروفیات ہوں یا ذمہ داریاں ہوں, تو وہ اس کے لیے وہ کسی حد تک تو انہوں نے بتا دیا کہ بڈی سسٹم گروپ, لیکن اگر کوئی اور چیز جو وہ سجیسٹ کریں جو ان کے ایکسپیرینس میں آئی ہو. جزاک اللہ خیرن. جی ثنا. آئی تھنک کہ آپ کی صحبت بہت ضروری ہے, کہ آپ کس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں. یہ جو ہے نا آپ کو جوڑ کے رکھتی ہے. اگر آپ کے پاس سپورٹ سسٹم نہ ہو تو آپ نہیں کر پائیں گے. بہت ضروری ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ہو جو انکریج کریں آپ کو, کہ او تم نے وہ کیا, دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں یا وہ کرنا چاہیے, تو اس سے انسان جڑا رہتا ہے. اینڈ ایبسلیوٹلی ایمان ویئرز ڈاؤن جسٹ لائک آپ کے پھٹے پرانے کپڑے ہو جاتے ہیں, اسی طریقے سے ایمان ویئر ڈاؤن ہوتا ہے. مینی ٹائمس کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر رہے, لیکن آپ کے دل میں ایک قسم کی ٹیس اٹھتی ہے, او مائی گڈنس میں نے نہیں یہ کیا اور مجھے کرنا چاہیے تھا. تو ایک قسم کے ایسا لگتا ہے کہ ایک رسپانسبلٹی آپ کے اندر ایک آ جاتی ہے کہ نہیں آپ کو واپس اس پہ آنا ہے. تو دعا بھی بہت ایک ضروری چیز ہے, کہ کانسٹنٹلی برنگنگ یو بیک ٹو دیٹ پارٹ, وہ سوئی کو واپس اس کمپس پہ لانا. بس دعا دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور آپ ذکر نہ کرنا چھوڑیں, ذکر بھی بہت ضروری ہے. جو بیسیکلی جو ہیومن چیلنج ہے اس چیز میں وہ یہی ہے کہ ہم لوگ جس طرح رائٹرز بلاک ہوتا ہے, تو ایمان کے اندر بھی ہمارا ایسے ہی جاتا ہے کہ کبھی کبھار تو بہت اوور ایگزرٹ کرتے ہیں, اور کبھی اپنی نمازیں بھی جو ہیں وہ ہم پوری نہیں کر پاتے, لائک فار می اسپیشلی ود لائک ینگ کڈس, اور پھر کسی طرح آپ اپنے آپ کو ایکسکیوز دے کے اپنا ریکنسائل کر لیتے ہیں, جو کوگنیٹو ڈسوننس ہوتا ہے یو اوور کم دیٹ. اور تو اگر اس میں مزید کچھ ٹپس ہیں جو دے سکیں, اور دوسرا یہ کہ مطلب آئی ایم شیور وہ کافی اس طرح بھی دنیا میں بھی انہوں نے ایکسیل کیا ہے, دین بھی ساتھ لے کے چلی ہیں. تو ہمارے بھی آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے اس کا یہی ایمبیشن ہے کہ ہم دونوں چیزوں میں جو ہے وہ although یہ شاید غلط ساؤنڈ کر رہی ہوں میں, کہ ہم دنیا دین میں دونوں میں اپنا آپ منوائیں. تو اس کے لیے بھی اگر کچھ ان کے پاس ایڈوائس ہو کائنڈلی شیئر. مگر میری جو استاد ہیں ڈاکٹر ہائفا یونس, آپ یقین جانیں شی از اے گائنیکالوجسٹ. جب وہ ان کا اپنا کہانی بتاتے ہیں, شی واز ڈیلیورنگ بیبیز اینڈ واکنگ بیک ٹو ہر کلاس. جدہ میں انہوں نے بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں گئیں, اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ بھی موقع دیا کہ وہ شی وانٹیڈ ٹو گو فار ہر دین. تو آپ سوچیں کہ اگر انسان میں وہ جذبہ ہے تو کیوں نہیں وہ دونوں کر سکتی ہیں. شی از ماشاء اللہ ویری سکسیسفل OBGYN, and she is also, we ask her questions, she is now ماشاء اللہ کہاں پہنچ گئی ہیں وہ. انہوں نے محنت کی, مگر she was saying کہ جتنی محنت میں نے دنیا میں کی اس سے بہت زیادہ مجھے دقت اور کوشش کرنی پڑی اپنے دین کے نالج میں. she said اتنی اس میں آزمائشیں آتی ہیں, اتنی ٹیسٹ ہیں, لیکن اس کے باوجود you have to stay absolutely on it. اور پھر آپ نے ایک اور سوال کیا تھا کہ how do you keep consistent in your prayers, کہ مطلب ایک prayer ہم اچھا کرتے ہیں پھر دوسرے تھوڑا, this is only human. دیکھیں آپ اپنے خاص طور پہ جب آپ کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, آپ ہر وقت جو ہے وہ ٹائم نہیں دے سکتے. کوئی ہمارے رش آورز ہوتے ہیں دن کے جب آپ نہیں کر پاتے, لیکن جب آپ کے جو فجر کے وقت ہیں یا رات کے عشاء کے وقت ہیں, جب بچے سب سو جاتے ہیں یا آپ کو تھوڑی سی مہلت ملتی ہے, یا تو آپ اگر جلدی تھوڑا سا اٹھ کے آپ اپنا ٹائم دیں تو تہجد is a beautiful time where you get that peace and quiet to give some time to Allah. تو it's not necessary کہ آپ ہر نماز بہت فوکس ہو کے, اور نہیں ہو پاسبل ہو سکتا ہے تو then at least work on 1 or 2 times a day at least. یہ میں کہوں گی. سبحان اللہ. اف امیزنگ. اینڈ جو آپ نے ایک بات بولی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا
کہ آپ کا سرجری ہوئی اور آپ نے وہ سارا ٹائم جو بیماری کا تھا اور ٹھیک ہونے کا تھا اتنی بڑی سرجری کے بعد وہ آپ نے پورا ایک کائنڈ آف کورس ایک پورا کور کر لیا. تو یہ اوقات استعمال کرنے والی بات ہے بالکل. اور انسان کسی نہ کسی, اور اب سوشل میڈیا میں اتنا کچھ ہے کہ ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں رہ جاتی. جی فوزیہ. جی السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میمورائز کرنے کے لیے اگر آپ ہمیں کوئی ٹپ بتا دیں, قرآن کی آیات یا کوئی صورتیں. سب سے پہلے تو Please. اگر آپ وہ فرسٹ ٹائم جب آپ پڑھیں گے تو ایک قاری کو سنیں, بہت جن کی تجوید اچھی ہے. ہمیں کہا گیا تھا کہ شیخ ایمن سویب کی سنیں, ان کو میں سنتی تھی. پھر اس کے بعد میں اس کا ترجمہ جو ہے اس کو سمجھتی تھی. پھر اس کے بعد دوبارہ سنتی تھی. پھر اس کے بعد تھوڑا ایک ایک آیت ایٹ اے ٹائم آئی وڈ ٹیک. نیور کہ میں پوری پیج, اگر آپ ایک پورا پیج دیکھیں گے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ ایک ایک آیت کو لیں اور ایک قرآن کے ساتھ جڑ جائیں, ایک مصحف سے, کیونکہ وہ آپ کی جو فوٹوگرافک میموری ہے وہ پھر رہتی ہے. لٹرلی آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پیج آپ کے دماغ میں دوڑ رہی ہوتی ہے, بیکاز اٹس ناٹ اونلی می, کوئی بھی جو پڑھے تو وہ پیج آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ پکچر کر سکتے ہیں کہ وہ آیت کدھر سے شروع ہو رہی ہے, پیج کہاں اس کا اختتام ہو رہا ہے. تو امیڈیٹلی اس کا پورا پیج کا پکچر اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ انسان کا بنایا ہے. تو ایک مصحف سے جڑ جائیں, جو بھی مصحف ہو وہی پھر آپ رکھیں, وہ آپ کا ہونا چاہیے. اس لیے میں عثمانی اسکرپٹ کو بہت ریکمینڈ کرتی ہوں, کیونکہ وہ آپ کوئی بھی پھر عربک مصحف اٹھاتے ہیں وہ آپ کو چاہے مسجد میں ہو جہاں بھی ہو, یو ناٹ ڈیپینڈنٹ. اٹس لائک ہیونگ وائی فائی ڈیوائس ایوری ویئر یو گو, جہاں پہ بھی آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ بہت ضروری ہے کہ ایسا مصحف ہو جہاں بڑے آرام سے کہیں بھی آپ اس کو لے کر کر سکتے ہیں. آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ کے پاس ایک ایکچوئل مصحف ہو. یہ نہیں کہ آپ اوکے فار سم ریزنز یو مائٹ فال ٹو یوزنگ یور فون, کہ آپ اپنے فون پہ کچھ قرآن ایپ ہو تو آپ وہ استعمال کریں, لیکن کوشش کریں کہ آپ کے مصحف ایک چھوٹا سا ہو یا کوئی بھی ہو جو آپ پڑھ سکیں, اس پہ نوٹس مطلب جیسے لائن انڈر لائن کر سکیں, جہاں مسٹیکس کر سکیں, تاکہ جو کرتے ہو اس کو کریکٹ کر سکیں. تو یہ سارا ایک بہت ہی, اینڈ دین ایوری بڈی اپنا خود کا ایک سسٹم بنا رہا ہوتا ہے. بہت ہی زیادہ اس کو بار بار پریکٹس کریں. اور اس کی پیج میں اگر آپ چاہیں تو میں ایک پکچر بھیجوں گی فرح کو, جو وہ جس طریقے سے میرا ہوم ورک اسائنمنٹ جس طریقے سے وہ فالو ہوتا ہے, کس طریقے سے میں اس کو یاد کر رہی ہوتی ہوں. ایک تثبیت کا کالم, ایک مراجعہ کا کالم, ایک جدید کا کالم کہ نیا آیت اور کس طریقے سے کتنا حصہ پڑھا جانا چاہیے, وہ بھی مجھے بہت ہیلپ کیا. تو دیر از اے سسٹم جو پہلے سے چلا رہا ہے. الحمدللہ, دیٹس امیزنگ. ثنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثنا سے ملاقات. میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے بھی ایک گروپ جوائن کیا ہوا ہے سورہ بقرہ کے لیے نا, تو اس میں یہی سسٹم ہے کہ ہمیں تھوڑا سا 2 آیتیں دی جاتی ہیں اور پھر ہمارے ساتھ ہمارا ایک ساتھی ہوتا ہے, پارٹنر, جیسے ہمیں سناتے ہیں, اور پھر وہ اسی طرح تجوید وہ پھر ہماری ایک جو ٹیچر ہیں پھر وہ سنتی ہیں. تو اس طرح کر کے وہ ماشاءاللہ تقریباً 82 آیت تک پہنچ گئے ہیں. تو الحمدللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ثنا نے کہا کہ جڑنا بہت ضروری ہے کسی کے ساتھ نا, تو اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوتا ہے. تو اس میں پھر ٹائمنگ کا بھی ہمیں مینیج کرنا آ جاتا ہے اور سب کچھ. تو بس یہی میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو بھی حفظ کرنا چاہے تو پھر وہ کسی سے جڑے اور کوئی ساتھی ہو جو سن لے, اور اسی طرح کوئی کہیں آپ کو سنانا ہو تو ہم انسانی فطرت ہی ہے نا کہ جب پتہ ہوتا ہے ایگزام ہوگا تو پھر تیاری بھی کرتے ہیں, تو انشاءاللہ پھر ہو جائے گا. ثنا, ابھی ان لوگوں کا پہلے بھی ان کا کیا ہے ایکچولی, وہ بیچز کنٹینیو ہوتے ہیں. دا گروپ یو ٹاکنگ ٹو, کچھ لسنرز ہیں, کچھ ریگولرز ہیں, الحمدللہ کچھ بہت سینئر ہیں ماشاءاللہ جو کرتے رہے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ جیسے آپ کپڑے کی بات کری تھی, میں ایگزامپل ایسے بھی دیتی ہوں, شادی ہوتی ہے اس کے بعد وہ بھی پرانی ہو جاتی ہے, رشتے پرانے ہو جاتے ہیں نا, ایسا ہوتا ہے. آپ کو دین کے ساتھ بھی اپنے رشتے کو تازہ رکھنا پڑتا ہے کسی نہ کسی طرح, اور اس میں نئی لرننگ بہت ہیلپ کرتی ہے. جو ثنا کی بہت امیزنگ بات ہے, انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے الحمدللہ, اور یہ انشاءاللہ مزید سیکھتی رہیں.
ان کے لیے اور سمیرہ دادا بھائی جن کا ذکر کر رہی ہیں دوست, بہت بڑا صدقہ جاری ہے. ہم سب کے بچوں کو کلرز آف اسلام, اگر آپ نے نام سنا ہو, ان دونوں نے سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ, اور ہمارے بچے ونس اے ویک وہاں جایا کرتے تھے. اسی سے موٹیویٹ ہو کے جو کئی مدارس آپ کو کراچی میں نظر آتے ہیں, مجھے پتہ ہے کئی اسٹوڈنٹس کے بچے ماشاءاللہ وہاں پڑھ چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, مسرت آنٹی کا ہے, ادرس, they were all kind of inspired by what Colors of Islam did. Colors of Islam کے ساتھ پھر Little Moments تھا, تو انہوں نے بچوں کے ساتھ کیا, انہوں نے تجوید کا کیا, انہوں نے تفسیر سیکھ رہی ہیں, یہ اس وقت امام النووی کی 40 احادیث سیکھ رہی ہیں, انہوں نے سیرہ کا کیا ہے, تو there's no end. مجھے تھوڑا سا سنا فار بینیفٹ آف آر اسٹوڈنٹس, ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ ٹو نو دا قرآن عربک اینڈ ترجمہ, ایز ان آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہا ہو. یہ جو ہے نا, I'll just say from what Dr. Haifa Yunus کہتی ہیں, وہ جب انہوں نے سنا کہ انہوں نے ہمیں سیکنڈ year 2 میں ڈال دیا, year 1 میں is the beginners and year 2 میں ڈالا, تو انہوں نے ہمیں سمجھایا, جب وہ تفسیر کراتی ہیں وہ کہتی ہیں دیکھیں آپ کی جو بیس لائن ہے, بالکل بیس لائن is to know word to word. تو وہ کہتی ہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ سمجھنا بہت ضروری ہے. شی سیڈ پلیز آپ لوگ تفسیر بڑے سوچ سمجھ کے کرائیں کہ انٹل یو انڈرسٹینڈ کہ ایک ایک لفظ کے کتنے عربک کنوٹیشنز ہیں ود ڈفرنٹ انڈرسٹینڈنگز آف ون پرٹیکولر ورڈ, بیکاز عربک جو ہے وہ بہت وسیع لینگویج ہے. تو آپ کو جیسے کوئی nobody can make a fool out of you if you understand the basic understanding of what the words mean. جیسے ایک چھوٹی سی وَوَصَّيْنَاكُمْ, میں نے وصیت کی, ہم نے وصیت کی نا, کتنی چیزیں آ جاتی ہیں ایک لفظ میں نا. I mean, I'm just taking out one word, جو جیسے even a word like قلب and قلب, ہماری pronunciation تو اپنی جگہ پہ, but understanding the word to word, مجھے لگا کہ even now اتنی میرے لیے beneficial رہی ہے. اور I wish I could understand Arabic, کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ Arabic ابھی بھی ہمارا بہت ہی limited knowledge ہے, because most of our beautiful books are in Arabic, جو ابھی تک وہ translate نہیں ہوئے ہیں. تو ایٹ لیسٹ ورڈ ٹو ورڈ کریں, پلیز ورڈ ٹو ورڈ کریں, اور اس پہ ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے. میں تو کہتی ہوں وہ ٹیسٹ جو ابھی نسرین بھی بات کر رہی تھی نا, جب تک ڈنڈا نہیں پڑتا, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ جب تک ہمارے اندر جو ٹیسٹ نہیں آئیں گے نا, ہم لوگ سیکھیں گے نہیں. مسٹیکس کریں گے تو ہم بہتر بنیں گے. بلیو می, جو آنسرز میرے غلط ہوئے ہیں نا, اس میں نے زیادہ سیکھا بنسبت وہ آنسرز جو میرے کریکٹ آئے ہیں. تو ڈونٹ فیئر what your marks are. So what would you say on that note for our listeners, جو listeners بہت ڈرتے ہیں ریگولر بنتے ہوئے؟ I would say کہ دیکھیں, یہ جو چیز ہے نا زندگی گزر جائے گی اور ہم ڈرتے ہی ڈرتے رہیں گے. It's like saying جمپ نہیں کھانا بھائی پانی کے اندر. It reminds me of something. I don't know whether you ever heard of this, کہ رات کا وقت تھا, بہت سردی تھی, 2 آدمی لوگ چھت ماؤنٹین پہ, they were stuck and they didn't know how to get down. There was a رسی, اور وہ رسی کو they just didn't take it and they died because they didn't know کہ یہ رسی جائے گی کہاں. But it was right there. وہ بس it was such a short رسی کہ وہ بس تھوڑا سا قدم رکھتے وہ نیچے اتر جاتے. they would be safe in that cave or whatever they were going to. مطلب in the sense کہ ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو اللہ آسان کرنے والا, اللہ سے مانگے. ہم اللہ اس میں اللہ سے کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے یہ جو ہے نا, یہ you are studying a miraculous book. Please remember that everybody. یہ کتاب عام کتاب نہیں ہے. کبھی میں اس کتاب کو پکڑتی ہوں نا, میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. میں اس کتاب کو اپنے گال پہ لگا کے میں سوچتی ہوں, this has really become my best friend. It has become a partner in my life in a way that I cannot explain. And I wonder how beautiful this person will be, inshallah, when Allah will grant this beautiful presence in my grave. I just hope that I'll be able to see that, because Allah says کہ خوبصورت سے خوبصورت شکل میں یہ قرآن ہمارے طرف آئے گا. میں تو بس یقین, کیونکہ یہ زندگی آنی ہے اور جانی ہے, ایک دن ہم سب جائیں گے, لیکن وہ خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ یہ ملے گا ہمیں, لٹرلی یہ قرآن کو پڑھ کے I just feel it's the most beautiful gift that Allah has given me. اور اس کو ہم قدر کریں, اس سے آگے بڑھیں, اس کو because Allah makes the path easy for you.
We forget that. Allah is the one who makes the. We are nothing. We are not able to do anything. ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے. جتنے بھی قدم میں نے اٹھائے ہیں آج, do you think it's my capability? Not at all. Do you think I am worthy of anything? Not at all. Not at all. یہ میری ماں باپ کی دعائیں ہیں. I think میری ماں کی بہت بڑی دعائیں ہیں. I am very blessed to have a mother who has always encouraged me in being, always. And she has really been a very important part in my life, in the path I have taken in my life. And I'm forever grateful to her because she's sana ye kar lo, sana wo kar lo, sana aise kar lo, sana waise kar lo. اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی میں نے قدم اٹھائے ہیں, اللہ ان کو میرے لیے بہت, may I be a big صدقہ جاریہ for her and for my father. آمین. آمین یا رب العالمین. میرین, آپ کچھ کہیں گی before we wind up؟ جی میں کہوں گی یہ بھی کہ on a lighter note that the best guava jam I've ever had was from Sana's place. میں نے آپ میں سے کئی لوگ نے الحمدللہ آنٹی اور ثنا کے گھر پہ ہو سکتا ہے تراویاں پڑھی ہوں. شیخ ابو خالد کی تراویاں ان کے گھر ہوتی تھیں خیبان سحر پہ. الحمدللہ زرینہ آنٹی, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, الہدا کا کراچی میں اسٹیبلش کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ان کی فیملی کا. اور ہر دین کے کام کے لیے یہ پوری فیملی الحمدللہ تیار ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بہت برکات عطا فرمائے. ان کا گھر ہمیشہ کھلا رہتا ہے, ان کا دل ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بہت جزا دے. And also it's lovely studying with them because people who have a very funny bone and can laugh in between very tough learning processes, تو بہت زیادہ مزہ ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ to my sister, my friend, my dear Sana. الحمدللہ یہ آج کل پاکستان میں تو ہم نے انہیں پکڑا. deeply grateful for your time. دعا کیجیے گا ہم سب کے لیے, استقامت کے لیے, علم کے لیے, جذبے کے لیے, کوشش کے لیے, کہ بس چھلانگ مار لیں اور پھر انشاءاللہ تیرتے رہیں انشاءاللہ. آمین. Love you all. Love you all. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم.